کرتا ہے۔ جب بھی دنیا کا احوال پیش آتے ہیں، احکامات دیے جاتے ہیں، تو ساتھ جنت کی خوشخبریاں یا جہنم کا خوف ضرور دلایا جاتا ہے تاکہ ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوں۔ اس جگہ بھی جب مال غنیمت کا قضیہ آیا، یہ تصفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کہ یسألونک عن الانفال، کہ مال غنیمت میں سے کس کا کتنا حصہ، اس کے بارے میں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ مال غنیمت سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہاں سے آ کر وہ دل کے اندر مال کی محبت کی کیفیات کو ختم کرنے کا آغاز کیا گیا کہ دیکھ لو کہ یہ جتنا بھی ہے یہ جہاد کی برکت سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کی وجہ سے ہے، تو یاد رکھنا کہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ مال کے اندر تمہارا حصہ تمہیں دیا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، یہ فلسفہ ہے۔ جہاد کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ اسلام کا نفاذ ہو اور لوگ وہاں پہ عملی طور پہ اسلام کے احکامات کے زیر تحت رہ کر زندگیاں اپنی آزادانہ اپنے دین کے مطابق گزار سکیں۔ اور یہ تبھی ہوگا جب اسلام کا نفاذ ہوگا، اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، جب اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں روزانہ، کتنے ڈکیتیاں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی تدارک نہیں کیا جاتا۔ اور جب اس پہ اسلامی سزاؤں کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ظلم ہے، ظلم ہے۔ پھر باہر والے بھی چیخنا شروع کر دیتے ہیں، یہود و نصارہ کے پٹھو جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ ظلم ہے جی۔ اور قصاص کا جو اللہ نے جو ہے وہ معاملہ رکھا ہے، تو قصاص ہے ہی یہ، قصاص ہے ہی یہ کہ آنکھ کے بدلے آنکھ دی جائے گی، ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے گا، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ اسلامی قوانین کے اندر عبرت ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر یہ سزائیں نافذ ہیں وہاں پہ عملی طور پہ جرائم کی مقدار کتنی کم ہو چکی، ختم ہو چکی۔ کسی نے کسی کو قتل کیا تو کیا ہے اس کی سزا؟ قتل کی سزا قتل۔ کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا تو کیا ہے سزا؟ اس کے بدلے میں ہاتھ دیا جائے گا۔ کسی نے کسی کی آنکھ نکالی تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قصاص ہے، اس کی آنکھ نکالی جائے گی بدلے میں۔ اور یہ اسلامی حکومت کرے گی، ہر شخص خود نہیں کر سکتا۔ اگر ہر شخص یا مجمع یہ کام کرنے لگے تب بھی بڑا فساد زمین کے اندر برپا ہو جائے۔ اس لیے کہا کہ اسلامی حکومت اور جہاد کے بعد اس کا نفاذ، اسلامی قوانین جب نافذ ہو جاتے ہیں تو پھر جو چوری کرتا پکڑا گیا کیا کریں اس کے ساتھ؟ اس کا جی ہاتھ کاٹو، اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو، دایاں ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے گا، بند کر دو اس کو، بس اسی طرح اندر ہی رکھو، وہ کرسی ایسے نہیں رکھی آگے، تھوڑا سا کھول دو اس کو۔ تو اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک دفعہ باز نہیں آیا، دایاں ہاتھ کٹ گیا، دوبارہ اس نے چوری کی تو پھر اسلام یہ کہتا ہے اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دو۔ عبرت ہو۔ سعودیہ میں دیکھو تو لوگ کھلی دکانیں چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیوں امن ہے؟ کیونکہ سزا کا خوف ہے دلوں میں، ان کو پتہ ہے سر عام چوک کے اندر انہوں نے ہاتھ کاٹ دینا رکھ کے۔ کسی نے قتل کیا ہے اور ریاست اس پہ حد جاری کرے تو کس طرح اس کی گردن سر عام اڑائی جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو عبرت ہوتی ہے۔ اتنے چور نو مار کے ٹنگیا ہوئے 3 دن چوک دے وچ، تو چوتھے دن میں دیکھتا ہوں پھر کس کی جرت ہوتی ہے ڈکیتی مارنے کی، کس کی جرت ہوتی ہے عورتوں پہ عزت پہ کسی کے ہاتھ اٹھانے کی؟ جرت نہیں ہوگی کسی کی، کیونکہ اس میں خوف ہے، اس میں جو ہے وہ عبرت ہے اسلامی سزاؤں کے اندر۔ تو جہاد کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جہاد سے علاقے فتح ہوتے ہیں اسلام نافذ کیا جاتا ہے، وہاں پہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہوتا ہے، لوگ آزادانہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ افغانستان میں ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکز حضرت بہت جایا کرتے تھے،
حضرت فرماتے ہیں شریعت اسلامیہ نافذ ہونے کے بعد، یہ 96 کی بات ہے، اور وہاں پہ میں خود گیا، دورہ کیا، ان علاقوں کو دیکھا، اور وہاں پہ 2 سکھوں سے ملا کابل کے اندر، افغانستان کا دارالحکومت، اور ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ کیسے گزر بسر ہوتی ہے؟ کہتے ہیں مسلمان سے پوچھوں گا تو انہوں نے تو چلو کہہ دینا، چلو مسلمان میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن کافر تو سچ سچ بتا دے گا نا، جو صورتحال ہے اندر کی وہ تو بتائے گا اپنے دل کی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، 2 سکھ تھے، ان سے پوچھا کہ سردار جی کندہ ہوں؟ انہوں نے کہا ہن تے ساڑے کتے بھی آرام نہ سوندے سکون نال، کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے کسی سے، کہ جب اسلام نافذ ہوتا ہے، اسلام کا قانون اور قانون عادل نافذ ہوتا ہے تو خوف دلوں سے نکل جاتے ہیں چوریوں چکاریوں ڈکیتیوں کے۔ اور آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ قتل ہو رہے ہیں، قصاص ہی کوئی نہیں، روزانہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چور کو کوئی سزا نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ڈکیتیوں میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی سزا ہی نہیں۔ تو جب سزا ہی کوئی نہیں، سزا جزا کا قانون ہی کوئی نہیں، تو نظام ہی کوئی نہیں، تو خوف ہی ختم ہو جائے گا، پھر اچھے بھلے ڈاکو بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جہاد کی یہ برکت ہے کہ جہاد کی برکت سے اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے، اسلامی قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ 5 سزائیں ایسی ہیں جو حدود اللہ کہلاتی ہیں، ان کو آپ نافذ کر دیں، اسلامی سزائیں ان کو نافذ کر دیں، انشاءاللہ معاشرہ پرامن ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، یہ سب فساد ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ نے یہ ذہن بنایا کہ دیکھو تم نہیں کچھ کرتے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے، اللہ مدد کرے گا، کوئی شکست تمہیں نہیں دے سکتا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، عوام کا رخ تمہارے ساتھ چلے گا، تمہارے دم بدم قدم با قدم اللہ کی مدد و نصرت ہوگی اگر تم اللہ کو راضی کر کے ساتھ لے کر میدان جہاد میں اترے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، صرف جذبات کی بنیاد پہ گئے اور نعروں کی بنیاد پہ گئے اور بے عملی لے کر گئے، تو پھر یاد رکھو کہ کافروں کو تم پہ مسلط کر دوں گا۔ اللہ نے اس صورت میں یہ ذہن بنایا کہ دیکھو تم تھوڑے سے تھے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم تھوڑے سے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں آگے أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، لوگ آگے تمہیں اڑا کے نہ لے جائیں، ختم نہ کر دیں، نام و نشان نہ تمہارا مٹا دیں۔ جیسے آندھی کے اندر کوئی چیز اڑ جاتی ہے، تمہیں اس طرح اپنے اڑ جانے کا خوف تھا، خطر تھا، اور تمہارے دل کے اندر اندیشوں کے وساوس تھے، اندیشے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، اپنی مدد کے ذریعے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیا، تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں رزق دیا کھانے کے لیے، تاکہ تم شکر گزار بندے اللہ کے بن جاؤ۔ تو اس صورت کے اندر اللہ نے اپنے احسانات گنوائے اور بتایا کہ تم تھوڑے ہوگے، اللہ کی مدد ہوگی، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے جرت کردار کا ہونا لازم ہے، ان کے لیے عملی طور پہ میدان جہاد میں اترنا لازم ہے، ان کے لیے اپنی سرحدوں کی تحفظ اور بقا کے لیے کوشش کرنا لازم ہے۔ وہ کوشش کریں گے، جرت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد جب فرمایا کہ آئے گی تو اس کے بالمقابل کوئی نہیں ٹھہر سکے گا۔ اور کافروں سے کہا کہ بعض آ جاؤ، اگر بعض نہیں آتے ہو تو یاد رکھنا کہ تمہاری عددی اکثریت، تمہارے لاؤ لشکر، تمہارا سامان رسد، تمہارے پیچھے سے آنے والا کمک، یہ سب ہوا کے اندر اڑا کے ہوا کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے تو آج جو مسلمان مظلوم ہیں، محکوم ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ جہاد فی سبیل اللہ کا چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے۔ عبادات بھی نکل گئیں اور جہاد کی روح بھی نکل گئی، کہ اللہ کے لیے جان دینا، اللہ کے لیے زندہ رہنا، اللہ کے لیے موت کو سینے سے لگانا، یہ مسلمان کا امتیاز تھا، شان تھی،
لیکن وہی مسلمان آج موت کے نام سے تھر تھر کانپتا، کیونکہ اعمال بد ہیں اور زندگی جو ہے غیروں کے طریقوں پہ ہے، اور شکلیں اور صورتیں یہود و نصارہ کی ہیں۔ اس وجہ سے موت سے خوف بہت کرتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں، موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہود کے بارے میں سورۃ جمعہ میں یہی کہا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو گے تو موت آ جائے گی۔ جو آج فلسطین میں ظلم ڈھا رہے ہیں یہودی، تو انہی کا تذکرہ قرآن نے جا بجا کیا۔ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ تو زندگی کے حریص ہیں، زندگی کو چاہنے والے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ مسلمان جب اپنے دین پہ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو پاسداری کر رہا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی زندگی ہوتی ہے، موت سے خوف نہیں کھاتا پھر۔ اور آج وہاں پہ بہت بری صورتحال ہے، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ یہ وقت دعا ہے، یہ تیاری کا وقت ہے، یہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کا وقت ہے عملی طور پہ۔ کہ 23 لاکھ کا شہر ہے غزہ، اور آج 1 ہفتہ ہو چکا ہے، ان کی بجلی بھی بند ہے، ان کا پانی بھی بند ہے، ان کا کھانا بھی بند ہے، اور ظلم و بربریت کی ایک ایسی داستان رقم کی جا رہی ہے، اوپر سے بمباری، اور آدھا شہر ادھڑ چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور وہ بمباری مسلسل جاری ہے۔ اور اسی پہ اکتفا نہیں، ان کے ہسپتالوں میں پرسوں میزائل مارے گئے جہاں پہ 500 شہادتیں ہوئیں۔ جو بیچارے زخمی تھے، مظلوم تھے، تڑپتے سسکتے اور بلکتے ہوئے اپنے زخموں کے مداوے اور مرہم پٹی کے لیے ہسپتالوں کا رخ کیا، ان کو پہنچایا گیا۔ 500 کا مجمع وہاں پہ جمع تھا، ان ظالموں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کی لعنت ہو ان پہ، اللہ کا غضب ہو۔ دعائیں بھی کی جائیں، ائمہ مساجد قنوت نازلہ پڑھیں، یہ سنت ہے حضور کی کہ کفار کے لیے بد دعا کرنا نماز کے اندر، نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر جب کھڑے ہوں تو اس میں پھر قنوت کی دعائیں پڑھی جائیں، اور مسلمانوں کے حفاظت کی اور اللہ کی مدد و نصرت کی دعائیں مانگی جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت جب مقصد پہ نہیں ہوگی تو فرمایا کہ جب یہ دعوت کا کام چھوڑ دو گے، دعاؤں کو کرو گے، دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، ظالم حکمران ہوں گے، اور پناہ مانگو گے پناہ نہیں دی جائے گی۔ اور حدیث میں ایک اور بھی بات ہے، فرمایا کہ تمہارے مقربین بھی دعا کریں گے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اس لمحے سے بچائے، اللہ اس وقت سے بچائے، اور ہمیں اپنے کام پہ آنے کی توفیق دے۔ لیکن جو آج بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، امت کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، امت کے اندر جو ہے وہ حضور کے مبارک زندگی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس عمل کے اندر وہ شریک ہیں، اور اس محنت و جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی ان کی دعائیں آسمانوں پہ مقبول ہوتی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیسا؟ آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ گھروں کے اندر آرام سے ہیں، خوراک، کھانا، پانی، بجلی، ہر سہولت میسر ہے۔ تصور کرو کہ 23 لاکھ کے شہر میں کیا عالم ہے، وہ کیسا خوف ہے کہ کوئی لمحہ ان پہ نہیں گزرتا جو قیامت بن کے نہ گزرے، اور کسی آنے والے دوسرے لمحے کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہوتی کہ زندگی رہے گی یا اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ایسے وہ محکوم ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، بے کس ہو چکے ہیں۔ اللہ ہی غیب سے کوئی مدد کی صورت نکالے۔ مسلمانوں کے اندر تو وہ رہی نہیں، غیرت ہی نہیں، غیرت ایمانی نہیں حکمرانوں کے اندر۔ اور جن نامقتدر طبقوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے مسلمانوں کی آواز بنو، کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، کہ یہ ان کے اندر ہے کہ فلاں ملک کی جنگ ہے، ساڈی نہیں، مسلمانوں کے اندر نہیں۔ فرمایا ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم میں جہاں بھی تکلیف ہوگی پورے جسم کو اس کو محسوس کرنا پڑے گا۔ دوسری مثال حدیث میں دی آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی، ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ نہ کہو کہ وہ ان کی جنگ ہے، مسلمانوں کی جنگ ہے، کفر اور اسلام کا معرکہ ہے۔
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم سجدے کر کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں کہ ظلم جب ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ صرف ان پہ ہی ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے الظلم و ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ دوسرا جو اس پہ وعدہ ہے ظلم پہ، کہ اس پہ جو چپ رہے گا، ظلم کا حامی بنے گا، آواز نہیں اٹھائے گا، تو اس ظلم کا اثر ان قریب اس پہ بھی پڑے گا۔ ان قریب یہ نہیں ہے کہ جان بچا کے، جان بخشی کر کے، جان خلاصی کر کے، گلو خلاصی کر کے تو ادھر بیٹھا رہے گا، نہیں، یہ ظلم کی جو آہٹ ہے، یہ اس کا جو اثر ہے، یہ تیری ذات تک بھی پہنچ کے رہے گا، جلد پہنچے یا دیر سے ضرور پہنچے گا۔ تو آج اگر ان پہ قیامت بپا ہے، آج اگر ان پہ آزمائش، اور آج ان پہ اگر کڑا دور ہے، اگر آج ان کی جان پہ آفت آئی ہے، تو ہمیں سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے یہ سوچ کر کہ بھائی انہی پہ ہے، انہی پہ گزرے گی، جو ان پہ گزرے گی وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان کو مسلمان کی فکر بے چین کیے دیتی ہے۔ وہ ایک عورت جو ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گئی تھی دیبل میں، کراچی کے ساحلوں پہ، اور یہاں سے اس مظلومہ نے پکارا تھا اسلامی ریاست کے خلیفہ کو جو مدینہ کے اندر بیٹھے، اس نے کہا کہ تمہاری بہن یہاں پہ غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اب کوئی غیرت ہے تو اس کی رہائی کا انتظام کرو۔ اور خلیفہ وقت نے وہاں سے پھر محمد بن قاسم کو لشکر دے کے روانہ کیا تھا کہ جاؤ، جا کر اپنی اس بہن کی آواز پہ لبیک کہو اور اس کی مظلومیت کو آزادی کا راستہ دکھاؤ۔ اور وہ وہاں سے لشکر آیا اور اپنے ساتھ اسلام کا یہ کلمہ بھی لے کر آیا، اور وہاں پہ جنگ ہوئی راجہ داہر کے ساتھ۔ وہ پہاڑیاں میں نے دیکھی ہیں سندھ کے اندرونی سندھ میں، وہ ہم خود گئے وہاں پہ دیکھنے کے لیے، تو عجیب مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے۔ تو وہاں تک پہنچے، وہاں پہ لڑائی ہوئی، جن پہاڑیوں پہ آ کے انہوں نے اس کو راجے کو شکست دی، اور وہاں پہ پھر جہاد کی برکت سے اسلام بھی داخل ہوا۔ اور وہاں سے پھر ملتان تک وہ آیا، ملتان تک اسلام کی کرنیں پہنچی ہیں جہاد کی برکت سے اسلامی لشکروں نے۔ اور انہی لشکروں کے اندر قاری القرآ، قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآ، اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والے مسلمان، اور اللہ کے حکموں پہ زندگی گزارنے والے اللہ کے اولیاء، یہ انہی لشکروں کے ساتھ ادھر آئے، اسلام کے احکامات ساتھ لے کر آئے۔ تو آج ان کے لیے ہم دعا بھی کریں، اور ان کے لیے جتنی ہو سکتے ہیں اللہ سے مدد بھی مانگیں، اور خود اپنی زندگیوں کو بدلیں، جہاد کو کرنے کا ارادہ اور نیت بھی کریں کہ یہ عمل بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ کے لیے جان پیش کرنا۔ اللہ نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ تمہارے جو اللہ کے لیے مارے جائیں ان کو مردہ بھی نہیں کہنا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا کہ تمہاری جانوں کو اور مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور خوشیاں مناؤ اس بے پہ، اس سودے بازی پہ خوشی مناؤ کہ اللہ نے کیا کیا، کہ اللہ نے تمہاری مالوں کو اور تمہاری جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اور یہ وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو اقوام عالم میں ان کا کھویا ہوا مقام دلا سکتا ہے۔ تو اس لیے محترم عزیزو، یہ دو درخواستیں ہیں، ایک تو ہم خود توبہ کریں، اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان مظلوموں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے نوافل ادا کریں۔ خواتین گھروں کے اندر درود شریف کی تسبیحاں پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعائیں پڑھیں۔ اللہم اکفناہم بما شئت، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور فرمایا کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، مومن کا، اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور جو محکوم ہیں، جو محصور ہو چکے، اللہ ان کو رہائی کی صورتیں بنا دے، جو شہید ہو گئے اللہ ان کے درجوں کو اور بلند کر دے، جو تکلیف میں ہے، غم میں ہے، اللہ ان کے غم کو دور فرمائے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی امن عطا فرما دے۔ ایک بم یہاں پہ پھٹے تو کیا حال ہو جاتا ہے، اور وہ بمبوں کی برسات میں جی رہے ہیں، اور اگلے لمحے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ دنیا میں رہیں گے یا چلے جائیں گے۔
تو ان کا تصور کریں کتنے خوفناک حالات سے نبرد آزما ہیں اور کتنی خطرناک صورتحال کے اندر وہ زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیے گئے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کو ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا کہ تم بھی تلوار اٹھاؤ، اور اللہ نے پھر ان کی مدد کی۔ اور آج بھی جو وہاں پہ جہادی گروپ الحمدللہ برسر پیکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرما رہے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرما رہے ہیں۔ ایسے ایسے پیغام آ رہے ہیں، چند قلیل لوگوں کے مجمع کو اللہ کثیر پہ، اور ان کے اتنے بڑے بڑے نظام اللہ نے فیل کر دیے کہ مسلمان جب بھی اللہ کی مدد کے سہارے اٹھتا ہے تو پھر یہ اللہ کی مدد اس کو نظر آتی، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ صحابہ کی ساری زندگیاں دیکھ لو اسی طرح۔ تو اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے، اللہ ان مظلوموں کی آواز بننے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق لانے کی توفیق دے، اور اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ ہم سب کی نصرت اور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔